بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالاتہ من اختصہ من بین الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، وصال اردو میں تذکرہ اولیاء کی ایک اور نشست میں دوبارہ حاضر ہیں، اور اولیاء کرام کا تذکرہ باعث رحمت، باعث مرحمت سمجھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا یا ان سے جو رب تعالیٰ کا تعلق تھا کچھ تعلق ہمیں بھی نصیب فرمائیں، یہ تذکرے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اسی نشست کی ایک کڑی آج کا تذکرہ، جس شخصیت کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ مشہور تو ہیں داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے، بڑی علمی شخصیت، نابغہ روزگار شخصیت، برگزیدہ شخصیت، اور رب تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ایک بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا پورا نام ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطائی الکوفی تھا، اور ولادت آپ کی 47 ہجری 21 صفر کو شام میں ہوئی، یعنی آپ کی ولادت جو ہے وہ مقام تھا وہ شام تھا، اور ولادت کے بعد وہیں پر رہے۔ ابتدائی آپ کا جو دور ہے وہاں تک گزرا، یہاں تک کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں کوفہ میں حاضر ہوئے۔ ابتدائی حالات میں آپ کا کوئی رجحان تصوف یا دینی پہلو نہیں ملتا، البتہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کہیں کسی مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نوحہ خان نے نوحہ خوانی شروع کی، اور بڑے آسن انداز سے معافی و ضمیر بیان کر رہا تھا، ترنم سے، بڑے لہجے سے، سوز و بکا کے ساتھ وہ اشعار پڑھتے پڑھتے اچانک اس کی زبان سے یہ شعر نکلا، بِأَيِّ حَدَّيْكَ تَبْدِ لَيْلَا وَأَيُّ عَيْنَيْكَ اِذَا سَأَلَ، کہ وہ کون سے رخسار ہیں کہ جنہوں نے مٹی میں نہیں ملنا، یا کیا کوئی ایسے رخسار بھی ہیں جنہوں ساری زندگی ٹمٹماتے رہنا ہے، چمکتے رہنا ہے، شادابی رہنی ہے، انہوں نے زمین کی تہ میں نہیں جاننا، یا ان رخساروں نے زمین سے ملصق نہیں ہونا۔ وہ کون سی آنکھیں ہیں جن میں کبھی نمناکی سے آنسو نہیں آئے، اور وہ کون سے رخسار ہیں کہ بہرحال جنہوں نے مٹی میں نہیں ملنا۔ بس یہ نوحہ خان کا یہ شعر آپ کے دل میں رسوخ پا گیا، اور دل میں یہ تڑپ اور یہ لگن جاگی کہ یہ محض شاعری نہیں بلکہ ایک تو حقیقت کی طرف عیاں ہے کہ آخر ہر رخسار نے مٹی میں ملنا ہی ہے، اس وجود نے چاہے جتنا حسین ہو مٹی کے ساتھ ملصق ہونا ہے اور مٹی میں مٹی ہونا ہے۔ بس اس وقت یہ دل جو ہے وہ انابت اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، دوڑے دوڑے پہنچے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، اور جا کر عرض کی کہ شیخ میرا دل جو ہے وہ دنیا سے ٹھنڈا ہو گیا ہے، یعنی دنیاوی جو محبت ہے اس محبت کا میرے دل سے خروج ہو گیا ہے، اب عجب سی کیفیت ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہاں اب ٹھیک جگہ پہ آ گئے ہو، اب اللہ نے تمہیں قبول کر لیا، اور اللہ نے جو کیفیت تمہارے دل میں ڈالی ہے اس پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر 20 برس تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں افادہ استفادے علمی مجالس میں حاضر رہے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ابن ابی لیلہ اور امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی حدیث کا فن علم حاصل کیا، اور بڑا عرصہ ان کے پاس رہے، لیکن جو بہت زیادہ عرصہ ہے 20 سال قریباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہ کر علمی استفادے کرتے رہے۔
اور یہ مقام پایا داؤدائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ بسا اوقات امام محمد اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپس میں اگر کوئی اختلاف قرار پاتا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے حوالے سے تو وہ ثالث حضرت داؤدائی رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر فرماتے اور پھر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرماتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بوجود عہدہ قضاء قبول کرنے کے منقبض رہے اور ان سے اس انداز سے ملاقات کم کر دی کہ جس طرح پہلے تھی، اور جب کبھی اگر کسی نے گلہ کیا کہ آپ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملتے کہ شاید تکبر ہے یا علمی وجاہت ہے، تو جواب دیا کہ نہیں، ہمارے استاد نے عہدہ قضاء قبول کرنے کے بجائے اپنے وجود پہ تازیانے کھائے، کوڑے کھائے، لیکن قضاء کے عہدے کو قبول نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قبول کر لیا؟ خیر یہ ایک ان کی ذاتی رائے ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ اس وقت وہ ضروری تھا یا غیر ضروری، لیکن بہرحال تعلقات میں ان کے بعض رہا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ داؤدائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسکن تھا شام، پھر کوفہ میں آپ رہے اور علمی سفر آپ نے اس انداز سے طے کیا، ابن ابی لیلہ، امام اعمش، اور پھر فقہاء کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر رب تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو عطا کیا کہ سفیان ابن عیینہ نے آپ کی شاگردی اختیار کی، اسی طرح یحییٰ ابن معین نے آپ کی توثیق کی، اور نسائی شریف میں آپ سے روایات بھی لی۔ یہ آپ کا ایک علمی مقام، علمی مرتبہ تھا، لیکن جب آپ انابت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو پھر وجود بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک شخص ایک بیک وقت عالم بھی، محدث بھی، بڑے پائے کا فقیہ بھی، کہ امام یوسف اور امام محمد اپنا ثالث جسے مقرر کریں، وہ کتنا عظیم فقیہ ہوگا، لیکن ان کا جو خاصہ تھا جس نے انہیں زندہ رکھا اور آج تک ہم تذکرہ بڑے عزت و رفعت کے ساتھ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ زہد و قناعت تھا۔ یعنی ایسا زہد کہ جس کی مثالیں ملنا مشکل ہیں، ایسی نابغہ روزگار شخصیت تھی۔ آپ کے والد کا جب انتقال ہوا تو 20 دینار ترکے میں چھوڑے، وہ 20 دینار مدتوں آپ کے پاس رہے، آپ ان سے اپنا خرچہ چلاتے رہے، اور حالت یہ تھی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، عظیم شخصیت نے بطور مثال تمثیل اپنے شاگردوں سے کہا، دنیا سے اگر محبت رکھنی ہو تو ایسی محبت رکھو جیسا کہ داؤد طائی نے رکھی ہے۔ یہ ایک روایت ہے کہ شاگردوں نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یا مریدین نے کہ حضور دنیا سے کس حد تک محبت رکھی جا سکتی ہے، اس کی کوئی مثال عرض کیجئے۔ تو فرمایا دنیا سے محبت رکھنی ہے تو داؤد طائی جیسی محبت رکھو کہ جو روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ سالن دستیاب ہیں، اچھی ترکاری دستیاب ہے، آپ خور و نوش سے کیوں فیض یاب نہیں ہوتے اور پانی میں روٹی بھگو کے کیوں کھاتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ جتنا وقت لقمہ بنانے میں لگتا ہے اتنے وقت میں 50 آیتیں تلاوت کر لیتا ہوں، میں وقت رب تعالیٰ کے ذکر میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وجہ ہے کہ دنیا سے جتنی محبت داؤد طائی نے کی ہے، اتنی محبت اگر رکھنا چاہو تو یہ جائز ہے، اس سے زائد نہیں۔ اسی طرح مشہور محدث محارب بن دثار فرماتے ہیں کہ اگر داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلی امتوں میں ہوتے تو رب تعالیٰ ان کا ذکر ضرور قرآن مقدس میں کرتے اور عظمت و فضیلت کے زمرے میں کرتے، اگر یہ پہلی امتوں میں سے ہوتے، یعنی ایسی عظیم شخصیت۔ تصوف کا رجحان تو میں نے عرض کیا کہ ایک نوخہ خاں سے اچانک انابت اللہ ہوئے، اور پھر جو خاصہ آپ کا تھا وہ زہد اور قناعت تھی، یعنی آپ کی ساری زندگی جو تھی وہ اسی کا سرچشمہ اور پیکر تھی کہ دنیاوی امور میں وہ چیز جو ذرا برابر بھی آخرت سے غافل کرے وہ آپ نے کبھی قریب نہیں آنے دی۔ آپ ایک ذاتی حویلی تھی آپ کی، اس میں رہتے تھے، بہت زیادہ کثیر تعداد میں کمرے تھے، لیکن کبھی اس کی جانب آپ نے رخ نہیں کیا، کبھی تزئین و آرائش جس طرح دیگر لوگ کرتے ہیں اس انداز سے کبھی توجہ نہیں دی۔ ایک کے بعد دوسرا کمرہ گرنا شروع ہوا، دوسرے کے بعد تیسرا منہدم ہوا، اس انداز سے کہ بڑی پرانی حویلی تھی۔ تو کسی نے کہا جی کہ آپ کی کمرے گرتے جا رہے ہیں، اچانک آپ ایک دن اسی کی زد میں آ جائیں گے، تو جواب دیا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں 1 روپیہ بھی دنیا میں تعمیر پہ خرچ نہیں کروں گا۔ ان کے پاس تھا ہی کیا کہ وہ تعمیر کرتے؟ میرے آپ کے لیے پیغام ہے جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر یہ سوچتے ہیں کہ اسی میں نجات ہے، کامیابی ہے، ذرا اس محور ولایت کو بھی تو دیکھیے، جو وقت کا محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، علمی جلالت بھی ہے، شان بھی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے رب سے عہد کیا ہے کہ میں دنیا کی تعمیر میں حصہ نہیں لوں گا، اور میرے رب نے یہ عہد قبول کر لیا، مجھے اطمینان ہے کہ میں کبھی اس میں حصہ لینے والا نہیں بنوں گا۔
یہاں تک کہ وہ آخری کمرہ آن پہنچا جس میں آپ کی رہائش تھی، اور وہ بھی بڑا مفلوق الحال تھا، قریب تھا کہ وہ گر جاتا۔ آپ نے کبھی تعمیر کے حوالے سے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ یوں ہی آپ کے زہد و قناعت کا جو دوسرا ہمیں ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ حاکم جو لوگ تھے یا امراء تھے، ان کی طرف سے بھی آپ کو نوازنے کی بڑی کوشش کی، لیکن آپ نے ان کی طرف اپنے گونہ گو جو رب تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے مصروفیات تھی کبھی توجہ نہیں دی۔ حالانکہ ہارون الرشید نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ داؤد طائی کے ہاں حاضری دینا چاہتا ہوں، لے کے چلیے۔ جب وہاں پہنچے، دستک دی اور آواز دی کہ ہارون الرشید ملنا چاہتے ہیں داؤد طائی سے، تو آپ نے جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھولا، کہا کہ یہ ظالم ہے، حکمران ہے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعلق کی بنا پر آپ کی والدہ سے عرض کیا کہ ان کو کہیے کہ امیر المومنین ملنا چاہتے ہیں تو ملاقات کے لیے تھوڑا سا وقت دیجیے۔ ماں نے یہ کہہ کر راضی کیا کہ بیٹا میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، ملاقات کے لیے آئے ہیں، امام یوسف ہے، ساتھ مہمان ہیں۔ ان کی ماں کے فورس کرنے پر ملاقات کی۔ جب ملاقات کی تو وہ حالت دیکھی جب ہارون نے، تو اس نے 1000 دینار کا تحفہ بھیجا۔ آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں ساری زندگی دنیا سے بھاگ کر آیا ہوں، نہ میں تعمیر میں خرچ کروں گا، نہ اپنی ذات پہ خرچ کروں گا، اور میں نے اپنے خرچ کے لیے کچھ رقم جمع کر رکھی ہے، اور میں رب سے یہ دعا کی ہے، مجھے امید ہے میرے رب نے وہ دعا ضرور قبول کی ہے۔ وہ دعا یہ کی ہے کہ جب تک میرا یہ ذاتی خرچ میرے پاس ہے تب میرے اللہ مجھے کسی کا محتاج مت کرنا، جب یہ ذاتی خرچ ختم ہو جائے وہ دن میرا دنیا میں آخری ہو، مجھے میرے مولا اپنے پاس بلا لینا، اور مجھے قلبی اطمینان ہے کہ میرے رب نے یہ میری دعا سن لی ہے۔ امام یوسف رخصت ہونے لگے، ہارون رشید بھی رخصت ہونے لگا، تو امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے والدہ سے چپکے سے پوچھا کہ ان کے پاس خرچ کی مد میں جتنی رقم ہے وہ مقدار کتنی ہے؟ ان کی والدہ نے بتایا کہ 10 درہم ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور پوچھا روزانہ کا خرچ کتنا ہے؟ کہا 1 درہم روزانہ ہے۔ جب 10 دن پورے ہوئے تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں کہا پتہ کرو آج داؤد طائی فوت ہو گئے ہوں گے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پوچھا شاگردوں نے حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جواب ملا کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اور رب تعالیٰ سے امید تھی کہ وہ ایسے شخص کی دعا رد نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ جب میرا ذاتی خرچ ختم ہو، میں کسی کا احتیاج نہ ہوں، کسی کا محتاج نہ بنوں، مولا مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ آج ان کا آخری دن ہونا چاہیے کہ وہ 10 درہم آج ختم ہو رہے ہیں۔ ایسا زہد، ایسی قناعت، اور رب تعالیٰ پہ ایسا اعلیٰ توکل، اور نفس کے جو مجاہدے تھے وہ اس سے ماوراء ہیں۔ ایک بار خادمہ نے عرض کیا کہ مدت سے آپ نے گوشت نہیں کھایا، روٹی بھگو کر کھاتے ہیں پانی میں، آج اگر کہیے تو کچھ گوشت بنا لوں آپ کے لیے، نکاہت ہے، کمزوری ہے۔ خادمہ کے کہنے پہ کہا کہ بنا لو۔ جب اس نے گوشت تیار کر لیا تو کہا کہ حضور آئیے تشریف رکھیے اور کھائیے۔ آپ نے کہا مجھے مت دو، جتنا سالن ہے پتہ کرو فلاں یتیم جو بچے تھے 3 وہ کہاں پر ہیں؟ پتہ کیا جی وہ فلاں جگہ پہ ہیں۔ کہا یہ سارا گوشت ان کے سامنے پیش کرو، اور انہوں نے کہا کہ داؤد طائی نے بھیجا ہے، کھا کر اس کے لیے دعا کر لو۔ خادمہ بڑی حیران کہ عجب معاملہ ہے، مدتوں بعد گوشت آیا اور وہ بھی اس انداز سے، تو کہا کہ نہیں وہاں دے دو، وہ کھا لیں گے، یہ میرے لیے باعث نجات ہے۔ جب خادمہ نے بحث و تمہیز کی تو کہا کہ دیکھو یہ کھانا میں کھاؤں گا، کچھ لمحے بعد یہ فضلہ بن کے نکل آئے گا، بس اس کی یہ حیثیت ہوگی اور ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کھانا وہ کھائیں گے، اور یہ کھانا جب وہ یتیم بچے کھائیں گے ان کی دل سے میرے لیے دعا نکلے گی تو یہ دعا عرش تک جائے گی اور میرے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ تو میں تھوڑی سی راحت کے لیے یوں نہیں کرنا چاہتا۔ یوں ہی ابو ربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تشریف لائے اور آ کر دیکھا آپ پانی میں روٹی بھگو کر کھا رہے ہیں، اور پانی بھی گرم ہے اور روٹی کے ٹکڑے بھی سخت ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے شیخ اس دور میں اور آپ اس انداز سے پانی تو ٹھنڈا رکھیے اور روٹی تو نرم رکھیے تاکہ آپ کا معدہ خراب نہ ہو۔ فرمانے لگے ابو ربی کیا رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جنت کی نعمتیں کھانے کے لیے بھیجا ہے یا جنت کی تیاری کرنے کے لیے؟ اگر یہی ساری نعمتیں استعمال کر لو گے تو رب نے وہ جنت کا جو وعدہ کیا ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ تو اصل خاصہ آپ کا وہ زہد اور قناعت تھی رب تعالیٰ پہ، اور اعلیٰ معیار کا توکل تھا، جس توکل نے آپ کو رہتی دنیا تک جو ہے وہ زندہ رکھا۔ آپ نے اس زہد اور اس قناعت کے ساتھ ساری زندگی گزار چھوڑی، اور اس میں جو بہت زیادہ آپ پہ عکس تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کا تھا۔ مختلف پہلوؤں میں آپ نے ان سے استفادہ کیا۔ ایک بار فرمانے لگے کہ میرے شیخ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
میں ان کے ساتھ 20 سال تک رہا، 20 سال میں نے استفادہ کیا۔ 2 باتیں میں نے ان کے اندر دیکھی۔ ایک بات تو یہ کہ کبھی 20 سال کے عرصے میں وہ ننگے سر نہیں رہے، اور دوسری بات یہ دیکھی کہ کبھی انہوں نے پاؤں پھیلا کر آرام نہیں کیا۔ ایک بار فرمانے لگے اس 20 سال کے عرصے میں خلوت میں، تنہائی میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ میں نے عرض کیا حضور اب تو تنہائی ہے، خلوت ہے، اب پاؤں پھیلا لیجئے، اب تو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خلوت اور تنہائی زیادہ مناسب ہے کہ اللہ سے ادب کیا جائے بنسبت جلوت کے، وہاں پہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے اور خلوت میں رب سے محبت ہے۔ میں پاؤں نہیں پھیلاتا کہ تنہائی میں زیادہ تنہائی مستحق ہے کہ رب تعالیٰ کا ادب کیا جائے۔ یوں یہ پیکر اخلاص، پیکر زہد و قناعت جو 19 ذیقعدہ 162 ہجری میں دار فانی سے آخرت کی جانب جو ہے وہ کوچ کر گیا، اور اپنے بعد والوں کے لیے جو نمونہ چھوڑا وہ یہ چھوڑا کہ دنیا جو ہے عارضی ہے، تعمیرات میں، اس کی فضول لغویات میں اپنا وقت مت برباد کیجئے، بلکہ جیسے وہ روٹی بھگو کر کھا کر یہ کہہ گئے کہ لقمہ بنانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے میں 50 آیتیں پڑھتا ہوں، یوں رب کی رضا کی کوششیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں پھر رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں پھر رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔